ایک دفعہ بس خلاصہ اس کا دیکھ لیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عقل والا ہونا یعنی پاگل مجنون نہ ہو، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 تندرست ہونا بیمار نہ ہو، نمبر 6 آنکھوں والا ہونا نابینا نہ ہو، نمبر 7 زاد راہ کا مالک ہونا، اس میں سفر خرچ سواری وغیرہ اور جب تک وہ غیر حاضر رہے گا گھر کا نان نفقہ، اور 8واں ان تمام شرائط کا حج کے مہینوں میں پایا جانا۔ اب آپ تھوڑا سا غور و تفکر خود کر لیجئے کہ کیا آپ میں یہ تمام شرائط جمع ہیں؟ اگر ہیں، اب جیسے حج کے ایام چل رہے ہیں، شوال کا مہینہ کا بالکل اختتام ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ بھی آئے گا، تو یہ جو دن چل رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ ان میں اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے۔ اب بالفرض اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی اب تو مطلب کاروان والے جو ہوتے ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ لینا بند کر چکی ہے، کیونکہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے پیسہ جمع کرانا ہوتا ہے، اب تو فلائٹ جانے کا ٹائم آ گیا، تو کیا اب بھی حج فرض ہوگا؟ بالکل حج فرض ہوگا، ادائیگی ابھی لازم نہیں ہوگی، اگلے سالوں میں آپ ادا کریں، کیونکہ اس سال تو نہیں کر سکیں گے اگر آپ کے پاس اب پیسہ آیا ہے تو، لیکن آپ پہ حج تو فرض ہو گیا ہے۔ اب آپ زندگی میں کبھی بھی آپ مطلب یہ کہ نیکسٹ ایئر آپ کو موقع ملے آپ فوراً جائیں، خدا نخواستہ کوئی ایسی پریشانی آ جائے اس سے اگلے سال، یعنی اب حج فرض ہو گیا ہے، یہ فرضیت کبھی ختم نہیں ہوگی، اب یہ قائم رہے گی، اب آپ کو حج کرنا ہی ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حج فرض ہو گیا، اب کیا ادائیگی بھی واجب ہو گئی ہے کہ نہیں، اس کی کچھ الگ شرائط ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 راستے کا پرامن ہونا، جیسے بعض ملکوں میں جیسے شام میں ہے، اب حالت جنگ ہے، مثال کے طور پہ کوئی مالدار آدمی ہے اس پہ حج فرض ہے، لیکن وہ گھر سے اگر نکلتا ہے تو گولی لگنے کا اندیشہ ہے اور کسی چیز کا اندیشہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ حج فرض تو ہو گیا لیکن اس کی ادائیگی آپ پر واجب نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات چیز فرض ہو جاتی ہے لیکن اس کی ادائیگی کو شریعت مؤخر کر دیتی ہے کہ ابھی نہ کرو، بعد میں کر لینا۔ اس لیے راستے کا پرامن ہونا وجوب ادا کے لیے، یعنی ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے۔ دوسرا، اگر گھر مدت مسافت پر ہو، یعنی تقریباً مکہ المکرمہ سے کوئی خاتون 92 کلومیٹرز دور رہتی ہوں، یہ مدت مسافت کے اندر جو سفر کی مسافت ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہو سکتے ہیں، کیونکہ کیلکولیٹ کر کے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک 92 کلومیٹر جو ہے، 92 کلومیٹر دور اگر کوئی عورت رہتی ہے، جیسے پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، تو اس عورت پر حج کی ادائیگی اس وقت فرض ہوگی کہ جب یہ اپنے نان نفقے کے علاوہ جو محرم اس کے ساتھ جا رہا ہے اس کے نان نفقے پر بھی قادر ہو، اور اس عورت کے لیے محرم ضروری ہے۔ اگر محرم اس کے پاس نہیں ہے، باقی تمام شرائط تو حج فرض ہو گیا لیکن محرم نہیں ہے اس کے پاس، تو ادائیگی اس پہ لازم نہیں ہوگی۔ یا محرم ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو عورت پر بھی ادائیگی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ محرم کے بغیر جا نہیں سکتی ہے، اس لیے عورت کے لیے محرم ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ وہ اتنے فاصلے پر رہتی ہو جو 92 کلومیٹر بن جاتا ہو۔ اس کے بعد تیسرا ہے کہ جانے کے جو یہ حج کے ایام ہیں، جب اس کی فلائٹس وغیرہ جا رہی ہیں تو وہ عورت عدت میں نہ ہو۔ یہ فقہا نے فرمایا کہ اگر عورت عدت میں ہے تو وہ پہلے عدت پوری کرے، اس سال حج نہ کرے، اگلے سال حج کر لے، جیسے شوہر کا وصال ہو گیا مثال کے طور پر۔ اور چوتھا ہے وہ قید میں وہ شخص نہ ہو۔ ایک شخص ہے مالدار ہے، اس پہ حج فرض ہو گیا لیکن کسی وجہ سے کوئی کیس بن گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور حج کے ایام چل رہے ہیں، تو اب اس پہ ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ ادائیگی لازم نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اگر اس سال اس عذر کی وجہ سے یہ رک جاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی ادائیگی اس پر واجب ہوئی ہی نہیں تھی۔ تو یہ ہیں حج کے فرائض، اور جو میں نے یہ حج کے مطلب شرائط ہیں کہ حج کیسے فرض ہوتا ہے وہ ہم نے بتایا، اور حج کب ادا کرنا واجب ہو جائے گا اس کی شرائط بھی آپ کی خدمت میں 4 شرطیں ذکر کی ہیں، پھر عرض کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 راستے کا پرامن ہونا، نمبر 2 اگر حاجی عورت ہے، حجن ہے تو اور یہ مکہ المکرمہ سے تقریباً 92 کلومیٹرز دور رہتی ہیں تو پھر ان کے لیے محرم ہونا بھی وجوب ادا کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا، جب جانے کا زمانہ آئے، حج کی طرف روانہ ہونے کا زمانہ ہے، اس وقت عورت عدت کے اندر نہ ہو، اور چوتھا یہ کہ جو حج کرنا چاہتا ہے وہ حالت قید میں نہ ہو، اگر ہو تو اس کے حج فرض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اب حج کے کچھ فرائض ہوتے ہیں وہ میں ذکر کر دیتا ہوں معلومات کے لیے، پھر انشاءاللہ ہم حج کے اقسام، حاجی کے اقسام، اور پھر ہم حج کے طریقے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے تسلسل سے پروگرام چلیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ ان پروگرامز کو آپ دیکھیں تو انشاءاللہ حج کی اچھی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ بحیثیت مسلمان
آپ اگر حج نہیں بھی کرنا چاہتے تب بھی اس کا علم سیکھ لیں، تاکہ اگر کوئی اور حاجی صاحب جا رہے ہوں تو آپ انہیں کوئی درست مشورہ دے سکیں، یا آپ کے پاس علم ہوگا تو انشاءاللہ اگر کوئی حاجی آپ سے کویسچن کر لیتے ہیں تو آپ ان کو جواب دے کر ان کی علمی تشنگی کو دور کر کے اپنے لیے بھی بلندی، درجات کی بلندی کا سامان کر سکتے ہیں، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، ہو سکتا ہے یہ مسائل کا بتانا آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔